بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب آنے پر قرنطینہ ہوٹل پیکج کیا ہے۔ سعودی ایئرلائن نے مملکت آنے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ کے حوالے سے وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودیہ کا کہنا ہے کہ جن مسافروں کو مقررہ نظام کے مطابق سعودی عرب آنے پر قرنطینہ کیا جائے گا انہیں ہوٹلوں کے پیکج میں سے کسی کا ایک انتخاب کرنا ہوگا۔ 3 اسٹار ہوٹل کے پیکج کے تحت انہیں ہوٹل میں 6 راتیں بسر کرنے کی سہولت ہوگی۔ ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا کمروں میں مہیا ہوگا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل ٹرانسپورٹ اور کورونا ٹیسٹ کی فیس بھی اس پیکج میں شامل ہوگی۔ پیکس پیکج 3000 ریال کا ہوگا۔ دوسرا پیکج 4 اسٹار ہوٹل کا ہے، اس کے تحت تمام سہولتیں مہیا ہوگی۔ پیکس پیکج 5000 ریال کا ہوگا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے تیسرے پیکج میں پیکس 7000 ریال وصول کی جائے گے۔ سعودی عرب آنے والے ان مسافروں کو جن پر قرنطینہ کی شرط لاگو ہوگی، قرنطینہ پیکج کی قیمت فضائی کمپنی کو ادا کرنا ہوگی۔ یاد رہے کہ قرنطینہ پیکج ریزرویشن 8 مئی سے 30 جون 2021 تک مؤثر ہوگے۔ بکنگ آن لائن ایجنسیوں یا رابطہ ایجنسیوں یا ٹریولنگ ایجنسیوں کے ذریعہ ہوگی۔ بکنگ فیس واپس نہیں ہوگی، البتہ پیکج میں پیشگی اطلاع کے بغیر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں 27 لاکھ نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش، 3 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے کہا ہے کہ 27 لاکھ نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ نشہ آور گولیاں ٹرک کی چھت میں انتہائی مہارت سے چھپا کر اسمگل کی جا رہی تھی۔ یہ کوشش محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم کے تعاون سے ناکام بنائی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ ٹرک جدہ اسلامی بندرگاہ کے راستے سعودی عرب لایا گیا تھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی کا کہنا ہے کہ نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ میں ملوث ایک سوڈانی، ایک شامی اور ایک درانداز کو جدہ اور ریاض سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تینوں غیر ملکی ملزمان کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کر لی گئی اور انہیں مقررہ سزا دلانے کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں 25 سے زیادہ سگریٹ کے پیکٹ لانے پر کسٹم فارم جمع کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے کہا ہے کہ سعودی عرب آنے والے 25 سے زیادہ سگریٹ کے پیکٹ لائے تو کسٹم فارم جمع کرائے۔ محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے سعودی عرب آنے والے مسافروں پر پابندی عائد کی ہے کہ اگر ان کے پاس 25 سے زیادہ سگریٹ کے پیکٹ ہو تو انہیں اس سے متعلق کسٹم فارم جمع کرانا ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم نے سعودی عرب آنے والوں سے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے ہمراہ 3000 ریال سے زیادہ مالیت کے تحائف یا نجی سامان یا اتنی رقم کے مساوی غیر ملکی کرنسی میں سامان لایا ہو تو اس حوالے سے انہیں کسٹم فیس ادا کرنا ہوگی اور کسٹم فارم پر کر کے جمع کرانا ہوگا۔ محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم نے خبردار کیا کہ اگر کوئی مسافر ممنوع سامان لایا یا مقررہ حد سے زیادہ مالیت کا سامان لایا ہو اور اس نے کسٹم فارم جمع نہ کرایا تو اس صورت میں نہ صرف سامان ضبط کر لیا جائے گا بلکہ کسٹم جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل سفر کرنے والوں کی تعداد میں پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 130,000 سے زیادہ گاڑی پل عبور کر چکی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق پل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تجویز ہے کہ رش سے بچنے کے لیے مسافر آن لائن بکنگ کرائے اور پل انتظامیہ آن لائن بکنگ کے انتظامات کرے۔ تاہم پل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فی الحال تجاویز پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں، صورتحال کنٹرول میں ہے۔ کنگ فہد پل انتظامیہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پہلے سے ہی احساس تھا کہ پل سے سفر کرنے والوں کی تعداد معمول سے زیادہ ہوگی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی روٹس اور کیبنز کی تعداد بڑھا دی گئی تھی۔ انتظامیہ کے مطابق حد سے زیادہ گاڑیوں اور مسافروں کو تیزی سے نمٹانے کے لیے مخالف سمت کے روٹ سے بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کنگ فہد پل انتظامیہ نے بتایا کہ اتوار کو رات 9 بجے سے منگل صبح 4 بجے تک 130,000 سے زیادہ گاڑی پل عبور کر چکی ہے۔ تمام گاڑیوں اور مسافروں پر سفری پابندیاں لاگو کی جا رہی ہے۔ کنگ فہد پل ماضی میں اس سے بھی زیادہ تعداد میں گاڑیوں اور مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کر چکا ہے۔ سعودی عرب میں عید کے دوران ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 31 دکانوں کو جرمانے۔
مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے عید کے دوران ایسو پیس کی خلاف ورزی پر 31 دکانوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے سیکرٹری انجینئر عبداللہ بن حمیس الزیدی نے کہا ہے کہ عید کی تعطیلات کے دوران بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں مسلسل کام کرتی رہے ہیں۔ اس عرصے کے دوران شہر کی تمام مارکیٹوں، دکانوں اور شاپنگ مالز میں ایسو پیس کی نگرانی ہوتی رہی۔ تفتیشی ٹیموں نے 1 سے 5 شوال تک ایسو پیس کی خلاف ورزی پر 31 دکانوں کو بند کیا ہے، جبکہ مالکان کو نوٹس اور جرمانے جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام دکانوں کے مالکان ایسو پیس کی پابندی کریں اور خلاف ورزی پر کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بدھ 19 مئی کو سعودی عرب کے 4 علاقوں میں تیز ہوائیں چلے گی، جبکہ نجران، جیزان، عسیر اور باہا کے بالائی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شمالی اور وسطی علاقوں میں تیز ہوائیں چلے گی۔ بیان میں قومی مرکز نے بتایا کہ بحیرہ احمر میں ہواؤں کا رخ مغرب سے شمال مغرب کی جانب ہوگا۔ خلیج عرب میں ہواؤں کا رخ مغرب سے شمال مغرب کی جانب ہوگا۔ قومی مرکز نے توقع ظاہر کی کہ بدھ کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ دمام اور الاقصی میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ اس کے علاوہ منگل کو سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو گئی۔ عسیر، جیزان کے علاقے گرد آلود ہواؤں سے متاثر رہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔